वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है सनत तलमी। सनतें क्या होती हैं पिछले वीडियो में बहुत तफसील से मैं बता चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। मुख्तसरन मैं आपको दोबारा बता देती हूँ जी। सनतें वो मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं जिससे कोई भी शायर या अदीब अपने कलाम में खूबसूरती पैदा करता है और अपने कलाम में यानी एक ही बात को अलग अलग तरीक़ों से बयान करता है और उसमें खूबसूरती पैदा करता है और उसे उसकी तज़ीन व आराइश करता है। इस पूरे इल्म को इल्म बदी कहते हैं और इल्म बदी जो है वो इल्म बयान की ही एक एडवांस फॉर्म है, या यूँ कहिए कि एक बलीग शक्ल है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर आपको इसकी मिसाल यूँ ले लें कि अगर आपको एक कमरे में बिठा दिया जाए जहाँ बिल्कुल बेरौनक सी सफ़ेद दीवारें हैं तो आपका दिल नहीं लगेगा और आप वहाँ से उठकर जाना चाहेंगे, मगर अगर वही कमरा है और उन्हीं दीवारों को की तज़ीन व आराइश कर दी जाए तो आपका दिल भी लगा रहेगा और आप वहाँ बैठना चाहेंगे। बिल्कुल यही हाल एक कलाम का होता है कि शायर या अदीब अपने कलाम में तरह तरह के तरीके इस्तेमाल करता है ताकि उसकी तज़ीन व आराइश कर सके, ताकि पढ़ने वाला बोर ना हो और पढ़ते पढ़ते उसका दिल लगा रहे। तो इस जो तरीके से जो तरीके इस्तेमाल करते हैं उनको सनतें कहते हैं, या फिर सनाया भी कहा जाता है, या मोहसनात भी कहते हैं। तो आज इस हवाले से हम बहुत ही अहम सनत डिस्कस कर रहे हैं, सनत तलमी। 9th 10th ख़ास तौर पर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, इनके पेपर्स में रिपीटेडली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सनत तलमी क्या है, उससे क्या मुराद है, एक शेरी मिसाल से इसकी वजाहत करें। या अक्सर होता है कि मंदरजा झेल शेर में सनत तलमी की निशानदही करें, या MCQs में अक्सर आता है कि तलमी किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो आइए मिनटों में समझ लेते हैं कि सनत तलमी क्या है। तलमी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मानी है इशारा करने के। अदब में सनत तलमी से मुराद ये है कि शायर या अदीब किसी मशहूर तारीख़ी, मजहबी या अदबी वाक़ये या शख्सियत या किसी किस्से की तरफ इशारा करते हैं, पूरी तफसील बयान नहीं करते, और उसी एक इशारे से ही हम पूरे वाक़ये तक पहुंच जाते हैं। है ना कलाम की खूबसूरती कि ज़रा सी छोटी सी बात से हम पीछे पूरी तफसील तक पहुंच जाते हैं। इसी को कहते हैं सनत तलमी। अक्सर बहुत सारी जो शायर या अदीब होते हैं वो कुरानी अहादीस की तरफ भी, कुरानी आयात की तरफ भी इशारा करते हैं, अहादीस की तरफ भी इशारा करते हैं। इसी तरह से तारीख़ी वाक़यात की तरफ भी इशारा होता है, मजहबी वाक़यात की तरफ भी इशारा होता है, लोक दास्तानें जो मशहूर होती हैं उनका भी हवाला दिया जाता है। तो ऐसी चीज़ें जो माशरे में राइज होती हैं, मशहूर होती हैं, ऐसी बातें तो इशारतन उनका ज़िक्र किया जाता है ताकि आप समझ जाएं और तफसील भी बयान ना करनी पड़े। तो इसे कहते हैं सनत तलमी, और ये बहुत खूबसूरत सनत है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सनत है। तो आइए देख लेते हैं इसकी चंद मिसालें। अल्लामा इकबाल का एक मशहूर शेर है, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महव तमाशा लबे बाम अभी। यानी ये इश्क का ही जज्बा है जो आग में कूद पड़ा, पर अगर अक्ल से सोचा जाए तो अक्ल तो कभी ये नहीं चाहेगी कि मेरा नुकसान हो। अब ये किस वाक़ये की तरफ इशारा है? जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, ये उसी वाक़ये की तरफ इशारा है जब नमरूद बादशाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया था, आग में डालने की धमकी दी थी, और जैसे ही उन्होंने आग में पाँव रखा तो वो आग उनके लिए गुलजार बन गई थी। तो यहाँ पर उसी वाक़ये की तरफ इशारा कर रहा है कि अगर शायर ये कह रहा है कि अगर हम ये इश्क का जज्बा था कि अल्लाह ताला के साथ एक इश्क था जिसने उसको डट जाने पर मजबूर किया और वो आग में छलांग लगा दी उन्होंने, अगर अक्ल से सोचते तो अक्ल उन्हें ऐसा कभी ना करने देती। अब दूसरा शेर है कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। यानी अब ये किस शेर की तरफ इशारा है? जी हाँ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है जो लोगों के दुखों का मत दावा करते थे। फिर है कि आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्त यहाँ थोड़े हैं भाई बहुत। ये किस शेर की, ये जो शेर है ये किस वाक़ये की तरफ इशारा कर रहा है? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उनके भाइयों ने हसद और जालसी की वजह से कुएँ में फेंक दिया था, तो ये उसी वाक़ये की तरफ इशारा कर रहा है। चाहे यूसुफ, चाहे कहते हैं कुएँ को। अब इसके बाद वाला जो शेर है उसमें एक ही शेर में बहुत सी तलमीहात इस्तेमाल की गई हैं। जैसे कि आप देखिए,
حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، یعنی کہ حسن یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جاتا ہے کہ پوری کائنات میں آدھا حسن جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا تھا۔ دم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کا دم مشہور تھا کہ وہ دم مینس پھونک مارنا، تو وہ پھونک مارتے تھے تو مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ اور پھر تیسرا معجزہ یہاں ذکر ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، ٹھیک ہے، یہ بیزاداری کہ وہ اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں لے جاتے تھے اور واپس نکالتے تو چمکنے لگ جاتا تھا، تو یہ ان کا معجزہ تھا۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے کہ ہم نے کیا کیا نہ تیرے غم میں اے محبوب کیا، صبر ایوب کیا گریہ یعقوب کیا۔ اب اس شعر میں جو ہے وہ حضرت ایوب اور کے صبر کی بات ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے اس واقعے کی طرف کہ وہ بیمار ہو گئے تھے، اور دوسرا حضرت یعقوب کی طرف کہ ان کا بیٹا ان سے جدا ہو گیا تھا اور روتے روتے ان کی بینائی چلی گئی تھی۔ اب یہ سارے مذہبی واقعات ہیں جن کا ذکر ہوا ہے ان اشعار میں۔ اسی طرح سے بہت سے ایسے بھی واقعات کا ذکر ہوتا ہے جو داستانیں مشہور ہوتی ہیں، جیسے لیلا مجنوں ہے یا شیریں فرہاد ہے، تو یعنی اس طرح کے نام اگر وہ بھی آ جایا کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اب آپ کو میں اسکرین پر کچھ مشہور تلمیحات دکھا دیتی ہوں جو زیادہ تر آپ کے سلیبس کا حصہ ہیں اور ریپیٹڈلی آتی ہیں۔ اگر ایگزام میں آپ کے پاس ان میں سے کوئی بھی تلمیحات آ جاتی ہیں تو بہت آسانی آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نمبر 1 ہے طوفان نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی طوفان اور کشتی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ یعقوب کے نام، حسن یوسف، یوسف کی زندان جہاں وہ قید تھے، سکندر اعظم، صبر ایوب، چاہ یوسف، آب حیات، آتش نمرود، ابن مریم، دم عیسیٰ، جام جم، یعنی ایران کا جو بادشاہ تھا یہ اس کی بات ہو رہی ہے، جوئے شیر لانا، یعنی جو فرہاد نے اپنی محبوبہ شیریں کے لیے جو دودھ کی نہر نکالی تھی نا اسے جوئے شیر کہتے ہیں۔ عاد آپ کو پتہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو چوتھی پشت میں سے تھے، اور وہ جو تھی ان کو وہ قوم تھی قوم عاد، اور وہ تباہ ہو گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک عظیم آندھی آئی تھی، تو یہ اس کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ پھر قارون کا گنج قارون، یعنی قارون کا جو دولت تھی وہ کس طرح سے، یعنی 40 اونٹوں پر صرف اس کے خزانے کی چابیاں آیا کرتی تھیں، تو قارون کا آپ نے سنا ہوگا، تو یہ بھی تلمیح ہے، یہ اس کی واقعے کی طرف اشارہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص قارون تھا اور وہ جو ہے بہت زیادہ امیر تھا اور اس کی صرف 40 اونٹوں پر اس کے خزانے کی چابیاں آتی تھیں۔ بے انتہا امیر شخص تھا مگر بے انتہا نافرمان تھا، ایک دھیلا بھی کسی کو نہیں دیتا تھا، تو پھر اللہ کا عذاب آیا اور اپنے سارے خزانے کے ساتھ زمین میں دھنس گیا تھا۔ تو آپ شاعری میں دیکھیں گے کہ وہ بہت جگہوں پر آپ کو یہ تلمیح استعمال ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ طائر سدرا، کوہ طور، چاہ بابل، باغ ارم، تخت طاؤس، قصر دارا، ید بیضا، لیلا مجنوں، کیس، فرہاد، مانی، بیزاد، یہ ساری تلمیحات یہ وہ ہیں جو بہت مشہور ہیں، اور آپ جتنی بھی آپ کے کورس کے اندر جو غزلیں اور نظمیں شامل ہیں ان میں یہ بارہا استعمال ہوئی ہیں، تو اس لیے آپ ان کو بغور دیکھ لیجئے اور انشاءاللہ آپ ان کو بہت اچھے سے سیکھ لیں گے۔ ایک سوال جو بارہا آتا ہے آپ کی جو بورڈ کے پیپر میں وہ یہ ہے کہ تلمیح اور تلمیح میں کیا فرق ہے؟ تلمیح جس کے آخر میں ہے آتا ہے اور تلمیح جس کے آخر میں عین آتا ہے، دونوں میں فرق ہے، وہ بھی سند ہے وہ بھی سند ہے۔ ایک سند تلمیح جو ہے والی ہے یہ تو ہم نے پڑھ لی کہ کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہے، یا کسی بھی چیز کی طرف اشارہ جب کیا جا رہا ہے، کسی مشہور چیز کی طرف، کسی شخصیت کی طرف، تو یہ تلمیح ہے۔ لیکن دوسری تلمیح کیا ہے؟ دوسری سند تلمیح یہ ہے کہ جب کوئی شاعر جو ہے اس کا ایک شعر کا ایک مصرع کسی اور زبان میں ہوتا ہے اور دوسرا مصرع کسی اور زبان میں ہوتا ہے، اور اس کا آج کل بہت ٹرینڈ ہے اور بہت سارے شاعر اس کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب فارسی زبان بہت رائج تھی ہندوستان میں، بہت شاعری مطلب اس میں توازمائی کی جاتی تھی، تو تب بہت سارے شاعروں نے اس طرح کیا تھا کہ ایک شعر اردو کا یا ہندی کا اور ایک شعر فارسی کا ہوتا تھا، یا پھر ایک شعر فارسی کا اور ایک برج بھاشا کا ہوتا تھا۔ اور ابھی تک بھی آپ دیکھیں کہ میں اگر آپ کو مثال دوں آپ کی جنریشن کی، تو ابھی ریسنٹلی ایک سانگ آپ نے سنا ہوگا
وہ زحال مسکی مکن برنجش بحال ہجراں بیچارہ دل ہے، سنائی دیتی ہے جس کی دھڑکن تمہارا دل ہے ہمارا دل ہے۔ آپ اس میں دیکھیں کہ یہ جو لائنیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں جو پہلی لائن ہے وہ اس کا سٹائل امیر خسرو کا ہے، جو ان کی نظم ہے وہ فارسی کا شعر ہے، اور اس کے نیچے انہوں نے جو لائن فٹ کی ہے وہ اردو کی ہے۔ تو اس طریقے کی جو چیز ہوتی ہے وہ اسے ہم بولتے ہیں تلمیع، آئین کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ان دونوں کا یہی فرق ہے۔ اچھا، ایک چیز اور بھی جو آپ کا ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے کیونکہ میں بتا رہی ہوں تو یہاں پر میں کلیئر کرنا ضروری سمجھتی ہوں، ایک اور صنعت ہے صنعت تضمین۔ تو صنعت تضمین کو بھی آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے یہاں پر، کہ اکثر کوسچن یہ آتا ہے کہ صنعت تلمیع اور تضمین کا فرق بتائیں۔ تو صنعت تضمین جو ہے، تضمین کے لغوی معنی ہے ملانا یا شامل کرنا، ٹھیک ہے۔ تو علم بدیع میں جو ہے نا، تضمین سے مراد کسی شاعر کے ایک مصرے پر دوسرا مصرع لگانا، یعنی ایک مصرع، ایک شعر ہے اس کے دو مصرے ہوتے ہیں۔ اب ایک مصرع ایک شاعر کا ہے اور دوسرا مصرع کسی اور شاعر نے اپنا لگا دیا ہے، تو اسے صنعت تضمین کہتے ہیں۔ مثلا اس کی ایک مثال ہے کہ جیسے ایک مشہور شعر ہے کہ آج کل یہ ہے نماز اور کبھی وہ تھی نماز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ اب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، یہ دوسرے شاعر کا جو مصرع ہے اس نے وہاں سے اٹھا لیا ہے اور اپنے شعر کے اپنے مصرے کے ساتھ فٹ کر دیا ہے، یعنی آج کل یہ ہے نماز اور کبھی وہ تھی نماز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ اب سید محمد جعفری نے اپنا جو شعر کا مصرع، اپنا مصرع ہے وہ اقبال کے مصرے کے ساتھ جوڑ دیا، تو یوں یہ صنعت تضمین بن گئی، جو کہ سننے میں بہت بھلی معلوم ہوتی ہے۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ صنعت تضمین پر کوئی بہت بڑا نوٹ لکھنے کو کہا گیا ہو، کیونکہ ایک چھوٹی سی صنعت ہے، تو اگر آپ کو یہ ایک آدھ شعر بھی یاد ہوگا تو آپ بآسانی اس کو لکھ سکتے ہیں اور اس کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر کوسچن یوں ہوتا ہے کہ تلمیع سے کیا مراد ہے، صنعت تلمیع اور صنعت تضمین میں کیا فرق ہے؟ تو فرق میں آپ 2 لائنوں میں یا 3 لائنوں میں اس کا فرق بتا سکتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ ان تینوں صنعتوں کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ مزید صنعتیں ڈسکس کریں گے۔